لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيقنا وشفيعنا يوم القيامة وخاتم الأنبياء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف محمد عربی کی غلامی سے. جو کوئی تابع رسول نہیں، لاکھ طاعت کرے قبول نہیں. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گماں سے بلند، یہ خدا کا حسن انتخاب، انتخاب لاجواب. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے ہر مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرداج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. واجب الاحترام بھائیوں کو آج کے اس مختصر خطبہ میں توبہ کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کی، اور پھر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چند روزہ انسان کی زندگی ہے. کامیاب وہ انسان ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، ملاقات کی فکر کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو یہ مہلت زندگی عطا فرمائی ہے. موت سے پہلے پہلے انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ طیب ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو منا لے، راضی کر لے. جس طرح زہر کا تریاق ہوا کرتا ہے، اسی طرح انسان کے گناہوں کا تریاق توبہ ہے. جب انسان توبہ طیب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو مناتا ہے، تو اللہ رب العالمین گناہوں کی میل و جیل کو انسان سے دور فرما دیتے ہیں.
اور انسان پاک، مقدس اور منزہ بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ طیب ہو جائے، معافی مانگ لے، توبہ کے آنسو بہا لے، تو پھر اس کے بعد مومن مسلمان کو نئی زندگی گزارنی چاہیے۔ سابقہ گناہوں کو یاد کر کے پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سابقہ گناہوں پر انسان نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ چکا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ جب پہلے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے، اللہ پاک نے وعدہ کر دیا کہ جس انسان نے توبہ کی، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس انسان نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لی، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک اعمال کرنا شروع کر دی، توبہ کی، ایمان قبول کیا، اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا، رب تعالیٰ نے اس پر وعدہ فرما دیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر توبہ کرنے والوں کے لیے کہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا، تو اب وہ سابقہ گناہ ختم ہو چکے۔ اب توبہ کرنے کے بعد مومن مسلمان کو حکم ہے کہ وہ نئی زندگی بسر کرے۔ وہ تو ایسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا پہ آتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح حج کرنے والے کے لیے اللہ کے محبوب نے بشارت دی ہے کہ وہ حج سے فارغ ہونے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حالانکہ حج کرنے سے پہلے اس نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی ہوں گی، خطائیں کی ہوں گی، صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہوں گے اور بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ کے اندر مومن مسلمان حاضر ہو جاتا ہے اور توبہ طیب ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حج کے عمل کو پورا ادا کرتا ہے، اس کے پورے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو فرمایا حج سے فارغ ہونے والا ایسا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے والا انسان بھی ایسا ہی ہے کہ جس نے توبہ کر لی، بس اس کے سابقہ گناہ سارے ختم کر دیے گئے، اب وہ نئی زندگی بسر کرے اور نئے اعمال کرے۔ توبہ کہتے ہیں ندامت کو، کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور افسوس کرے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے کہ یا اللہ میں نے جو زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں، بہت بڑی بڑی میں نے غلطیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ اس پر میں نادم ہوں، مجھے یہ غلطیاں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھے، میں کر بیٹھا، یا اللہ تو مجھے معاف کر۔ یہ ہے ندامت، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا، دل میں افسوس کرنا، ندامت کا اظہار کرنا۔ فرمایا توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا انسان اپنی سابقہ تمام خطاؤں کے اوپر افسوس کرے اور ندامت کرے اور آنسو بہائے۔ اور دوسری چیز توبہ کے اندر یہ ہے کہ انسان فی الوقت اپنے اس برے گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس برائی کو چھوڑ دے جو اس کا مزاج بن چکا ہے، اس کی طبیعت بن چکی ہے، جو گناہ اس نے اختیار کر رکھا ہے اور جو گناہ زندگی کے اندر بار بار وہ کر رہا ہے، فرمایا فی الوقت وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ سابقہ گناہوں کے اوپر، خطاؤں کے اوپر نادم ہو جائے، فی الوقت اپنے ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو قطع کر دے۔ اور تیسری چیز توبہ کے اندر یہ ہے کہ انسان
آنے والے وقت کے اندر یہ عزم کر لے کہ یا اللہ آج کے بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں، سابقہ گناہوں پر نادم ہونا، پھر وقت گناہوں کو چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ جب انسان ایسی توبہ کیا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مومن مسلمان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کر گناہوں کو ختم ہی نہیں فرماتے بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العالمین ان تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرماتے ہیں، وہ تمام سیئات حسنات بنا دی جاتی ہے۔ اس لیے مومن مسلمان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اخلاص کے ساتھ سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین تو منتظر ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے عاجزی کرے اور توبہ طیب ہو، میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو ختم کروں۔ فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کی کوئی رہنم منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو انتظار میں ہوں، میں تو راستہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، کوئی راستہ معلوم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی آنسو بہانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے مومن مسلمان جب اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ طیب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب مومن مسلمان اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرشتہ توبہ کے کلمات کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے۔ جب وہ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے تو پہلے آسمان سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو وہ نیچے آنے والا فرشتہ نیچے سے جانے والے سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ یہ نیچے سے لے جانے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے توبہ کے کلمات لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہوں، فلاں آدمی نے اللہ کی اس سرزمین پر آنسو بہائے ہیں، ندامت کی ہے اور توبہ کی ہے اور توبہ کے کلمات اس نے پڑھے ہیں، تو میں اس کی توبہ کے کلمات لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہوں۔ اوپر سے آنے والا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کی توبہ کی کلمات لے کر تو آسمان کی طرف جا رہا ہے، میں اسی کی معافی کا پیغام لے کر زمین پر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اسی کی معافی کے کلمات لے کر زمین کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ آسمان سے آنے والا فرشتہ زمین پر یہ پیغام دے دیتا ہے اور اس پیغام کو اور خوشخبری کو پھیلا دیتا ہے کہ فلاں آدمی نے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اس کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین تو بندے کے منتظر ہے اور اس ایک آنسو کی بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قدر ہے۔ فرمایا جو مومن مسلمان اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ آنکھ کی پلک اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے سفارش کرے گی اور کہے گی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا اور آنکھوں کی اس پلکوں سے جو ہے آنسو ٹپکے تھے اور ایک آنسو کا قطرہ جو ہے اس آنکھ سے نکلا تھا، تو یہ آنکھوں کی پلکیں بھی گواہی دے گی اور اس ایک آنسو کے بہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سمندروں اور پہاڑوں کے برابر جلائی ہوئی بہت ساری آگ کو بجھا دیتے ہیں اور ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر رونا، آنسو بہانا، یہ اللہ پاک کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس لیے رات کی تاریکی میں یہ دن کی کسی وقت کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان توبہ طیب ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو منانے کی فکر کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور نافرمانیاں کی ہیں اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
گویا کہ ان کے لیے یہ پیغام مسرت ہے کہ تم نے زندگی کے اندر گناہ کر لیے، نافرمانیاں ہو گئی، لغزشیں ہو گئی، تو اس کے بعد تم نے نا امید نہیں ہو جانا کہ ہم قاتل بنے، اب اللہ ہمیں کیسے معاف کریں گے، ہم زانی بنے، اللہ پاک ہمیں کیسے معاف کریں گے، ہم نے شراب پی لی، اللہ پاک ہمیں کیسے معاف کریں گے، ہم تو مخلوق میں بہت بڑے ظالم اور بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، عذاب کے اندر ڈالیں گے۔ فرمایا نہیں، مومن مسلمان اگر پچھتا کر افسوس کرتا ہوا، ندامت کے آنسو بہاتا ہوا اپنے بہت بڑے بڑے ظلم کے درجے کے گناہوں سے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین مومن مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس انسان نے پوری زندگی کفر کیا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اور اس حالت کے اندر بھی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایمان لے کے آتا ہے اور اپنے کفر سے توبہ طیب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی کفر کی زندگی کو نہیں دیکھتے، پھر اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو دیکھ کر اور کلمے کو دیکھ کر اس کی قدر فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ الاسلام یہدم من کان قبلہ، فرمایا اسلام جو ہے وہ انسان کے زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے زندگی کے سابقہ کفر کے سارے گناہ اللہ رب العالمین ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کفر کیا، یہ نہیں دیکھتے اس انسان نے ظلم کیا اور قتال کیا اور اللہ کی سرزمین پر بہت بڑے ظلم مچائے اور فساد مچائے، اللہ رب العالمین پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کی قدر فرماتے ہیں اور اس مومن مسلمان کو کلمے کی بنیاد پر بخشتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر انسان پوری زندگی گناہوں میں لگا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے اور گناہ کرتا رہے، اور اتنی نافرمانیاں کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا پر ہو جائے، یہ سارے کا سارا خلا گناہوں سے بھر جائے، اور پھر انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے انسان کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تو اتنے بڑے گناہ لے کے آ گیا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر غالب ہے، اس لیے آج تک تم نے مجھے ناراض کیا ہے، آج مجھے راضی کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو میں یہ خلا بھرا ہوا نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں اپنی رحمت کو دیکھ کے تجھے معاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسے رحیم و کریم اللہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اتنے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے معاف کرنے والے ہیں کہ معاف کرتے وقت تانا بھی نہیں دیتے۔ آج اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اور معافی مانگنے کے لیے ہم جائیں تو وہ معاف تو کر دے گا، معافی مانگنے پر وہ معاف تو کر دے گا، لیکن کہے گا تو نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمارا بڑا دل دکھایا، یہ کیا اور وہ کیا، تجھے معاف تو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تو میرے دروازے پر آ گیا اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو وہ پہلے تانے دے گا اور اس کو جتائے گا اور بتائے گا کہ تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تجھے معاف کروں، لیکن ایک مومن مسلمان گنہگار، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا قاتل اور بہت بڑا زانی اور شرابی قسم کا انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر آنسو بہاتا ہے تو اللہ پاک اس کو تانا نہیں دیتا۔ اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ تو نے بہت ظلم کیا، بہت انسانوں کو قتل کیا، بہت بڑی نافرمانیاں کی، تو نے مجھے بہت زیادہ ناراض کیا ہے، تجھے میں معاف تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تو آ گیا معاف کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بس اللہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ قدم اٹھا کے میری بارگاہ کے اندر آ گیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، اس لیے اللہ رب العالمین پھر اس کے آنے کو دیکھتے ہیں، آنسو بہانے کو دیکھتے ہیں، اور اس کی توبہ کے کلمات کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر وہ ایسا رحیم و کریم اللہ ہے کہ اگر مومن مسلمان پوری زندگی نافرمانیاں کرے جہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، اور جہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ اس کی جان کو قبض کرنا شروع کر دے، فرمایا جہاں تک کہ
اس کی روح پاؤں کی جانب سے نکلنا شروع ہو جائے اور وہ روح نکلتے نکلتے انسان کے حلق تک پہنچ جائے. مالم یغرغر، غرغرہ موت کہتے ہیں کہ جب روح انسان کے حلق کے اندر آ کر اٹک جائے اور انسان اس وقت ایک عجیب و غریب حالت کے اندر ہو جائے اور اس کے اوپر سکتہ طاری ہو جائے اور غرغرہ موت طاری ہو جائے اور اس وقت انسان کی نظریں دنیا سے کٹ کے آخرت کی طرف لگ جائے. فرمایا یہ حالت آنے سے پہلے پہلے اگر یہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اتنا رحیم و کریم اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ تم چلتے پھرتے توبہ کرو، یہ شرط نہیں لگائی کہ تم صحت کی حالت کے اندر ہوگے اور توبہ کرو گے تو میں معاف کروں گا. اللہ پاک نے یہ شرط نہیں لگائی. بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، حالت بدل چکی، موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں، اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں، اور اللہ کا فرشتہ بھی حاضر ہو چکا ہے، جان بھی قبض کی جا رہی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو سر کی جانب سے ڈالی جاتی ہے اور جب نکلتی ہے تو پاؤں کی جانب سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہ فرشتہ انسان کے سینے تک پہنچتا ہے اور اس وقت انسان اگر ہوش کی حالت کے اندر ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کے کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی ہے اس حالت کے اندر، میں نے اس کو معاف کر دیا. دیکھیے ابھی توبہ کے بعد وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتا. اب تو ایسی حالت کے اندر ہے کہ بس اس کو کفن پہنا کے لے جائیں گے. اب روح آخری مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے کہ وہ انسان اب دنیا سے چلا جائے گا اور اس پر موت واقع ہو جائے گی، لیکن ہوش کی حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا ہے. تو کتنا آسان سودا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، کتنا آسان عمل ہے کہ انسان بس اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کے کلمات پڑھے، آنسو بہائے اور دل کے اندر ندامت کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا جس مومن مسلمان نے توبہ کی، فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ طیب ہوئے تو فرمایا وہ ایسے ہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے زندگی میں گناہ کیے ہی نہیں. اب اس کو ندامت کرنے کی اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لی ہے، گناہ ختم ہو. جامعہ شفیع لاہور کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن مسلمان کو توبہ کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے، بار بار اس کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. مومن کا کام ہے توبہ کرنا اور شیطان کا کام ہے مومن مسلمان کا مقابلہ کر کے اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنا. شیطان کا کام ہے گرانا اور مومن مسلمان کا کام ہے گر کر کھڑے ہو جانا. اگر کوئی انسان گر کر پڑا رہے، کھڑا نہ ہو تو یہ اس کے لیے بہادری نہیں ہے. فرمایا اگر وہ گرا ہے، شیطان نے اس کو گرایا ہے تو وہ گر کر کھڑا ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے اور بار بار اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے توبہ طیب ہوتا رہے. یہ نہ کہے کہ میں نے پہلے توبہ کی تھی اب توڑ دی ہے، اب میں دوبارہ کیسے توبہ کروں. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے شرمانا نہیں. غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے اور زندگی کے آخری لمحات تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مومن مسلمان کو توبہ طیب ہوتے رہنا چاہیے. فرمایا شیطان گرانے سے باز نہ آیا اور مومن مسلمان کھڑا ہونے سے باز نہ آیا. جب مومن مسلمان کھڑا ہونے سے باز نہیں آئے گا، بار بار اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دے گا اور توبہ طیب ہوتا رہے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے مومن مسلمان کو استقامت والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. بعض وہ لوگ ہیں جو توبہ کے اوپر استقامت اختیار کرتے، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کے قریب نہیں جاتے. اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے جو استقامت پر گناہ کیا توبہ کر لی، گناہ ہو گیا توبہ کر لی. لیکن توبہ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے.
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ توبہ کے بعد انسان پوری زندگی میں نیک اعمال میں لگے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا توبہ طیب ہونے والا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرنے والا، عاجزی کرنے والا۔ تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یا عبادت میں قیام میں ہوتا، یا وہ رکوع کے اندر ہوتا، یا سجدے میں ہوتا، یا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کے کلمات پڑھ رہا ہوتا، یا ذکر و اذکار کے اندر لگا ہوتا، یا تلاوت میں لگا ہوتا، تو وہ گھر میں نہیں جاتے، اکثر مسجد کے اندر ہی وہ نوجوان رہتے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کو ان کے اوپر بار بار ترس آیا کرتا تھا، یہ کیسا نوجوان ہے جو وقت پر کھانا نہیں کھاتا، وقت پر پانی نہیں پیتا، وقت پر آرام نہیں کرتا، اور ہر وقت یہ عبادت کے اندر اور ہر وقت جو ہے توبہ استغفار میں اور ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے۔ اچانک اس نوجوان کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب کو بتائے بغیر گھر والوں نے اس کے دفن کفن کا اور جنازے کا انتظام کیا اور قبر میں لے گئے، دفن کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان فوت ہو گیا جو بڑا زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا اور توبہ طیب ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے گھر والوں سے جا کر کہا کہ مجھے ان کی قبر دکھاؤ۔ ان کی قبر دکھائی گئی، قبر کے اوپر گئے اور جا کر فرمانے لگے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ پاک اس کو 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ پاک اس کو سیدھا جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کلمات پڑھے، اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ قبر سے بولا اور آواز آئی کہ اے عمر بن خطاب، اللہ رب العالمین نے جو ایمان والوں کے ساتھ اور متقی لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے 2 باغوں کا جو وعدہ کیا ہے اور وہ اللہ پاک نے میرے ساتھ پورا کر دیا ہے، اور وہ 2 باغ اللہ رب العالمین نے مجھے دکھا دیے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو جو مومن مسلمان تقوی والی، توبہ والی، پرہیزگاری والی زندگی بسر کر کے جائے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور جب مومن مسلمان کی موت کا وقت آتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو، پرہیزگاری کی زندگی ہو اور اللہ رب العالمین کو راضی کر کے وہ جا رہا ہو، تو موت سے پہلے آخری لمحات میں اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کا مقام اس کو دکھا دیتے ہیں، فرما دیا جاتا ہے یہ ہے تیرا مقام جہاں پر تو داخل ہوگا اور جائے گا۔ تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میری جان کو نکال لیا جائے، میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس کو جنت کا محل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو کافر نافرمان مرتا ہے تو اس کو موت کے وقت آخرت میں جہنم کا عذاب اور آخرت میں اس کا برا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری جان قبض نہ کرو، میں مرنا نہیں چاہتا، میں دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ تو بغیر توبہ کے مرنے والا انسان موت کو پسند نہیں کرتا، اور توبہ کر کے دنیا سے جانے والا موت کو پسند کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہر حال میں انسان توبہ طیب ہوتا رہے۔ کچھ معلوم نہیں کون سا وقت آخری وقت ہو اور کون سی گھڑی آخری گھڑی ہو، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم صبح کرو تو شام کی انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو پھر اگلی صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرو۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر ندامت کرنے کی اور توبہ طیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں اور مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ مومن مسلمان گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور شب و روز گناہ کر رہے ہیں، اور گناہوں کا وبال یہی پریشانی ہے۔ پریشانیوں کا سبب انسان کے گناہ ہے، اور جب انسان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا تو مختلف قسم کی پریشانی ہے یہ مومن مسلمان کے۔ تو آج مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں اللہ کے راستے میں شہید ہو کر وہ زندہ جاوید ہو جایا کرتا ہے۔
لیکن مسلمانوں پر ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا روب ختم ہو گیا، دبدبہ ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کی جو ایک حیثیت تھی اور ایک مقام تھا وہ ختم ہوا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مومن مسلمان اپنے راستے سے ہٹے۔ تو دعا اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور زندگی میں توبہ طیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔